الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ کل بات چل رہی تھی کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا۔ آیت نمبر 56 اور آیت نمبر 57 کو گفتگو ہو رہی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد کرا کچھ لوگ حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے تھے، مصیبت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے، کچھ لوگ جنوں کو، کچھ حضرت عزیر کو، کچھ حضرت مریم علیہ السلام، ان لوگوں کو مصیبتوں میں پکارتے تھے اور انہی کی نظر نیاز کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک تو یہ کہ جن کی لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ ہر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے اعمال کرتے رہتے ہیں۔ 24 گھنٹے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب ان کو کتنا زیادہ اور کتنا جلدی حاصل ہو جائے۔ یہ ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ ان کی صفات، یہ ان کی خوبیاں ہیں، لیکن یہ لوگ ان کی عبادت کر کے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری چیز اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ حالانکہ یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ نہ تو ان کی مصیبت کو ٹال سکتے ہیں، آئی ہوئی مصیبت کو ٹال سکتے ہیں، اور نہ تو آنے والی آفتوں کو یہ روک سکتے ہیں۔ یہاں تک بات ہو گئی تھی۔ اس آیت میں دو چیزیں بڑی ہی اہم ہیں، انہیں کو سمجھنا ہے۔ پہلے نمبر 1، یہاں وسیلہ کا لفظ آیا، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم وسیلہ۔ یہ لوگ جن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے 24 گھنٹے کوشاں رہتے تھے۔ یہ لفظ وسیلہ قرآن پاک میں جو استعمال ہوا ہے اس میں تمام اہل علم، جس میں سر فہرست حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، دیگر صحابہ کرام، تابعین، مفسرین، اہل علم، ان تمام لوگوں کے نزدیک قرآن پاک میں دو جگہ جو وسیلہ کا لفظ آیا ہوا ہے، ایک تو سورۃ المائدہ وابتغوا الیہ وسیلہ، اور دوسرا یہاں لوگوں نے وسیلے کا معنی یہ سمجھا کہ کسی فوت شدہ بزرگ کا نام لے کر کے وسیلہ پکڑ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی فریاد رکھنا، اور پھر یہ نظریہ بنا لیا گیا کہ بغیر وسیلے کے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ اس کو مزید ثابت کرنے کے لیے یہ کہ جب ایک ادنا درجے کے آفیسر کے پاس آدمی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ نیچے والوں کو وسیلہ نہ بنا لے، تو اتنے بڑی ذات کے پاس کیسے پہنچ سکتا ہے انسان جب تک کہ کسی کو وسیلہ؟ ساری عقلی خیال
پیش کیے جاتے ہیں۔ آئے سب سے پہلے دیکھیں وسیلہ کا کیا معنی۔ صحابہ کرام سے لے کر کے ہمارے ہند پاک میں سب سے آخری تفسیر، سب سے پہلی تفسیر جو دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے وہ جلالین ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، مفسرین، ائمہ مجتہدین، ان تمام لوگوں کو لے لیں، ان کا اور تمام مفسرین میں دو تفسیریں ہیں جو ہند پاک کے اندر سب سے زیادہ اہم سمجھی جاتی ہے۔ ایک ہے تفسیر بیضاوی اور دوسری ہے تفسیر جلالین۔ دونوں تفسیروں کو کھول کر کے دیکھیں، صحابہ کرام، تابعین اور مفسرین، یہ ہمارے دینی مدارس میں پڑھائی جا رہے ہیں، ان کے اندر بھی سب کا اتفاق ہے الوسیلۃ ہی القربۃ بالطاعہ۔ کیا؟ بالطاعہ، یعنی وسیلہ کہتے ہیں قرب حاصل کرنا۔ وسیلے کے معنی کیا ہے؟ قرب۔ وسیلے کے معنی وہ واسطہ نہیں بلکہ وسیلے کے معنی الوسیلۃ ہی القربۃ، وسیلہ تقرب کا نام ہے، قربت، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا۔ اور کیسے؟ بالطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، ائمہ مجتہدین، ہم نے کہا یہاں تک کہ جو کتاب تفسیر کی بغیر پڑھے ہمارے ہاں کوئی مولوی بنتا ہی نہیں، ان دونوں تفسیروں کے اندر بھی یہی معنی موجود ہے، الوسیلۃ ہی القربۃ بطاعت اللہ و عبادتہ۔ وسیلہ کے معنی ہے تقرب حاصل کرنا، اور تقرب کس کے ذریعے حاصل کرنا؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے۔ یہ ہے کیا؟ تقرب۔ لیکن کا معنی کچھ اور بنا دیا گیا۔ اب اس کا مطلب ہوا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جتنی نیکیاں کر سکتے ہو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی نیکیاں ہو، عبادت و اطاعت کے ذریعے نیکیاں ہو جو سب کا اچھا کرتے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیں، چھوٹی سی مثال دیں۔ صحیح مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا کام سوائے نبی علیہ السلام صاحب کی خدمت کے اور کوئی دوسرا تھا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام صاحب اندر گھر میں تشریف لے جاتے ہیں تو خادم کہتے ہیں اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں باہر دہلیز پر بیٹھا رہتا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ نبی علیہ السلام جب نکلیں گے تو فوراً آپ کی جوتیاں سیدھی کر دوں گا، کہیں جانے لگیں گے فوراً آپ کی سواری تیار کر کے لا کے دروازے میں کھڑی کر دوں گا۔ کہتے یہی ہمارا کام تھا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں۔ سفر میں بھی اور حضر میں کہیں آپ نے پڑا جانا فوراً بستر لگانا ہے، کچھ کرنا ہے بستر کو لپیٹ کر کے سواری پر رکھنا، سواری جا کے راضی کر دینا ہے، یہی ہمارا کام تھا۔ کہتے ہیں میں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ، ایک دن اللہ رسول نے ہم سے کہا سل، کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ میں نے کہا لا یا رسول اللہ الحمدللہ کوئی حاجت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر دوبارہ سل، کوئی حاجت ہو ضرورت ہو تو پوچھو۔ لا یا رسول اللہ الحمدللہ کوئی ضرورت نہیں، خوش ہیں جیسے۔ جب آپ نے بہت ہی زیادہ اصرار کیا کہ نہیں کچھ مانگو، کوئی ضرورت ہو تو پیش کرو، تو کہتے میں نے کہا اچھا اللہ رسول ذرا مہلت دیں، سوچ کر کے۔ اب سوچیں کہ گئے گھر، اب سوچتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے کیا مانگیں، کیا طلب کریں۔ اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے۔ انہوں نے بڑا غور فکر کیا اور سوچ لیا کہ ہم اب کو یہ اللہ کے رسول سے مانگنا ہے تو یہ مانگنا ہے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام آئے، 2-4 دن میں انتظار کرتا تھا، اب کبھی اللہ رسول کہے کہ ہاں مانگو تو مانگ لوں گا، چونکہ اب تو طے کر کے بیٹھا، اب سوچنا نہیں ہے، سوچ گیا۔ کہتے ہیں آخرکار ایک دن اللہ رسول نے ارشاد فرمایا سل، مانگو کیا چاہتے ہو، کوئی ہے ضرورت؟ میں نے کہا بلا یا رسول اللہ چاہتا ہوں۔ وہ کیا مانگتے ہو؟ اسالو کا مرافق عطا کا فی الجنہ،
بس ایک ہی چیز طلب کرتا ہوں، اسالو کا مرافقۃ فی الجنہ، جس طرح سے دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں جنت میں بھی آپ کی صحبت اور رفاقت نصیب ہو جائے، بس اور کوئی مطالبہ ہمارا نہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فَأَعِنِّي عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، یہ بہترین معاملہ تھا وسیلہ پکڑنے کا، لیکن کون سا وسیلہ؟ اللہ نے فرمایا عمل صالح۔ آپ نے فرمایا میاں تم اگر ہم جنت میں ہمارے قریب رہنا چاہتے ہو، ہماری مرافقت، ہماری صحبت چاہتے ہو، تو بھائی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تم کو وہ عمل بتا دیتا ہوں کہ اگر وہ عمل کرو گے تو واقعی تم کو ہماری صحبت نصیب ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم کثرت سے نوافل کا اہتمام کرو اور خوب زیادہ سجدے کرو، یعنی نفل نماز پڑھو، تمہاری یہ ضرورت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اب آپ بتائیں یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وسیلہ بتایا تقرب حاصل کرنے کا؟ کثرت سے نوافل کا اہتمام۔ اب آدمی نماز بھی سال بھر نہیں پڑھتا اور یہ سوچتا ہے کہ ہم نے وسیلہ بنایا اس بابا کو، اس کی برکت سے سب کچھ کر، کتنا عجیب و غریب سا معاملہ ہے میرے بھائی۔ تو وسیلہ کسی بزرگ کو کا دامن پکڑ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ الوسیلۃ ہی القربۃ بطاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے ذریعے، یہی معنی وسیلہ کا تمام لوگوں نے بیان کیا ہے، لیکن وہ اردو میں لا کر کے ہمارے ہاں وسیلے کا معنی واسطہ بنا دیا گیا، اور ظالموں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا بھائی دنیا کا کوئی کام بغیر وسیلے کا ہوتا ہی نہیں، تو آخرت میں بھی یا اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری مراد بھی بغیر وسیلے کے پوری نہیں ہوتی۔ اب یہاں تھوڑی سی بات آ گئی وسیلے کی۔ شریعت نے 3 طریقے ہم کو بتائے ہیں، جو کتاب سنت سے ثابت ہے وسیلہ، اس کتنے طریقے کا؟ 3 طریقے۔ ان کو ذہن نشین کریں۔ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا یا جو وسیلہ کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ 3 طریقے کا ہے۔ نمبر 1، انسان اپنے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی قبولیت دعا کا وسیلہ بنائے اور ذریعہ سبب بنائے، اپنے نیک اعمال۔ اچھا بظاہر کسی چیز کو دیکھیں بظاہر بڑی اچھی چیز نظر آتی ہے، لیکن حقیقت پندرہ گہرائی اترے تو کتنا عجیب و غریب سا اس کے اندر کتنی کباہت ہوتی ہے۔ اسلام نے جس چیز کو مشروع نہیں قرار دیا، جس چیز کو اسلام میں داخل نہیں کیا گیا، اس میں کوئی خیر نہیں، اگر خیر ہوتی تو اللہ رسول ضرور شامل کیے ہوتے۔ ایک چھوٹی سی بات مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ ابھی ہمارے بھائی کسی سے بحث کرنے لگے تو کیا کہے گا؟ صاحب بغیر وسیلے کے شیخ سلطان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچے گا؟ اچھا تو وسیلہ کیا کرے؟ اے اللہ میں فلاں کا بندہ ہوں، فلاں کا مرید ہوں، اللہ تعالیٰ ہاں ذرا وہ سن لینا۔ جیسے مثال بیان کی گئی کیا اللہ اکبر کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، بڑا وسیلے کے قائل تھا، منکر نکیر نے جوا کر کے اس کو اٹھایا۔ ہاں منکر نکیر سوال کریں گے من رب وما دین ومن نبی، تو وہ مردہ جیسے قبر میں اٹھا، کہا کہ تم کون ہوتے ہم تو سوال کرنے والے؟ کیا سوال کیے؟ من رب ومن نبی، کہا تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ منکر نکیر بھی گھبرا گئے کہ آج تک اتنا زبردست مردہ غیر جو ہمارا انٹرویو لینا شروع کر دی، سب کون ہے؟ ہم گو سے پاک کے دھوبی ہیں، گو سے پاک کا کپڑا دھلنے والا میں ہوں، تم کو کس نے پرمیشن دیا کہ ان کے دھوبی کا انٹرویو تم لو؟ دیکھا کس طرح سے گستاخی ہے، کتنی بڑی گستاخی۔ میرے بھائی کسی کی ذات کو یہ کہنا اللہ تعالیٰ میں فلاں کا آدمی ہوں میری دعا قبول، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو دھمکی دے رہے ہیں کہ اللہ میرا ہاتھ بہت لمبے ہیں، بڑی پہنچ ہے، اگر تو نے اس کو ہماری دعا قبول نہ کی تو پھر خیر۔ آپ گہرائی اترے تو
نہیں سمجھیں گے. یہ ہمارے بھائی گاڑی چلا رہے ہیں مثال کے طور پر, وہ واسطہ جس کو کہا, وسیلہ جس کو کہا جاتا ہے, نو پارکنگ میں گھس گئے, شرطی نے دیکھ لیا, لگا دیا 200 کا مخالفہ, ٹھیک ہے نا. نو انٹری میں گھس گئے, لائسنس چھین لیا, اب ان کو واسطہ پکڑنا ہے. یہ کہاں گئے؟ دوڑے گئے. کسی ایسے آدمی کو پکڑو جس کی بات کا وزن ہو کس کے نزدیک, جو کینسل کروانا ہے نا, جس نے مخالفہ دیا ہے قانون کے مطابق, اس قانون کو توڑوانا ہے, اس کو کینسل کروانا ہے, تو کسی ایسے کو پکڑو جس کا دباؤ سامنے والے کے اوپر ہو. میں سمجھتا ہوں یہ ساری اسی لیے ہر ایک واسطہ پکڑتا ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں. اب ہمارے بھائی کہتے نہیں اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام ہے, بابا کا فلاں بابا کو مرید ہوں, اس لیے بس قبول ہونا چاہیے. میرے بھائی یہ بھی ایک قسم کی اللہ تعالیٰ کو وارننگ دینا ہے, اللہ تعالیٰ کو دباؤ ڈالنا ہے, اور اللہ کی ذات اس سے بالکل. تو پہلا طریقہ وسیلے کا, انسان اپنے اعمال کا حوالہ دے کہ اللہ میں نے فلاں کام کیا, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں تو ہماری مشکلات کو دور کر دے. اس کی مثال صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں موجود ہے, بہت ہی مشہور حدیث. نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 آدمی راستہ پکڑ کے جا رہے تھے, بارش ہونے لگی, رات کا وقت تھا, پہاڑ کا ایک غار تھا, تینوں اس میں گھس گئے, اوپر سے چٹان گری اور غار کا منہ بند کر دیا. اب تینوں آپس میں بڑے پریشان, اب کیا کریں. تو ان میں جو زیادہ عقل مند تھا اس نے کہا لقد عفى الاثر نظر المطر وعفى الاثر لا يعلم بمكانكم الا الله. اللہ کے بندو, ہم لوگ تو ایسے غار میں پھنس گئے ہیں کہ اب بارش ہوئی, جس راستے سے ہم آئے تھے نشانات قدم کو بھی دیکھ کر کے آدمی کو پتا نہیں چلے گا. کیوں؟ پرانے زمانے میں نشانات قدم ہی بہت بڑا ثبوت تھا کہ فلاں آدمی غائب ہوا ہے, لوگ تلاش رہے ہیں, اور کسی کی نگاہ پڑی کہ بھائی ایک آدمی کے جانے کے پیر ندی تک ہے, حوض تک ہے, لیکن پلٹنے کے نشان نہیں. اس کا مطلب کہ وہ آدمی یہی پانی میں ڈوبا ہوا ہے. لوگ دیکھتے کہ بھائی نشانات قدم کنویں تک تو گئے ہیں جانے کے, لیکن واپسی والے نشانات نہیں ہے. اس کا مطلب کہ وہ آدمی اسی کنویں میں گرا ہوگا. یہ پرانے زمانے کا دستور تھا. تو کہا بھائی نشانات قدم کو بھی دیکھ کر کے کسی آدمی کو شک نہیں پڑے گی. کیوں؟ نظر المطر وعفى الاثر, بارش ہو گئی اور ہمارے نشانات قدم کو بھی بارش نے مٹا دیا. لا يعلم بمكانكم الا الله. اس وقت تم جہاں مصیبت میں گھرے ہو, بند ہو, سوائے اللہ کے کسی اور کو اس کا علم نہیں ہے. اس لیے اب اسی کو پکارو اور کیسے دعا مانگو. عقل مند ہے. دیکھو ہم تینوں میں ہر آدمی دعا مانگے اللہ اکبر. حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم گزر چکے ہیں, حضرت اسحاق دنیا سے جا چکے ہیں, حضرت یعقوب بھی جا چکے ہیں, حضرت آدم, حضرت نوح, حضرت موسیٰ, کتنے انبیاء جا چکے ہیں. انہوں نے کسی نبی کو نہیں پکارا کہ چلو ہم لوگ سب مل کر کے کہیں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے ہماری مصیبت کو. یہاں تو 1.5 درہم کے امام زامن میں بات لیتے ہیں تو وہ بھی پلین گرنے سے بچا لیتا ہے. آج وسیلے کتنا عجیب و غریب سما ملا تھا. سارے انبیاء گزرے ہوئے, لیکن کہتے تینوں کیا ہے, ہر آدمی جو زندگی میں سب سے بہترین عمل جو کیا ہو اپنی نگاہ میں, اسی عمل کا واسطہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو. اس میں ایک اٹھا, تینوں میں ایک اٹھا. اللہ تعالیٰ تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کے, پوری حدیث بہت لمبی ہے, کافی ٹائم لگے گا. اللہ تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میرے ماں باپ ایک مرتبہ سو گئے تھے, ہم کو دیر ہو گئی واپس لوٹانے میں, بھوکے سو گئے تھے, لوٹ کر کے آیا تو بکریوں کا دودھ نکالا
اور ماں باپ کو پلانے کی جب باری آئی تو سو چکے تھے، اگر جگاتا تو ان کی نیند خراب ہوتی اور بچوں کو دودھ پلا کے ختم کر دیتا، میں بھی سو جاتا تو ان کو بھوکے سونا پڑتا، گستاخی ہوتی، حقوق کی تلفی ہوتی۔ تو اللہ میرے بچے دودھ کے لیے رو رہے تھے لیکن میں نے کسی بچے کو نہیں دیا، اور دودھ کا پیالہ لے کر کے اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا تھا کہ جب ان کی نیند کھلے گی تب یہ دودھ پیش کر دوں گا۔ یہاں تک کہ صبح تک وہ سوئے رہے، صبح ان کی نیند کھلی تو ہم نے دودھ پیش کر دیا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا مما نحن فیہ۔ اے اللہ اس باپ کی یہ خدمت اگر میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، اللہ تو نے میرے اس عمل کو قبول کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دے۔ کسی مردے کو کسی زندے کو پکارنے کے بجائے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آقا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے بندے نے دعا مانگی، 1/3 چٹان ہٹ گئی اور واقعی روشنی آنے لگی تو اور لوگوں کو اور دونوں کی ہمت بڑھی، ہاں سرک رہی ہے لیکن آدمی نکل نہیں سکتا، کیوں؟ چٹان 3 حصوں میں 1 حصہ سرکی۔ تم بھی بات ہو۔ دوسرے نے کہا اے اللہ تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ الفت اور محبت اپنی فلاں عورت سے، چچالات بہن سے، فلاں لڑکی سے تھا اور میں اس سے اپنا برائیاں کرنا چاہتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاند سے ملتا تھا۔ ایک مرتبہ زیادہ پریشان ہو گئی، قحط میں، غربت میں، فقر و محتاجگی میں، ہم سے اس نے قرضہ مانگا، بھائی جان میں بھی آپ کے چچا کی بیٹی ہوں، مہربانی کر کے آپ کے پاس اللہ نے بہت دیا ہے، ذرا ہم کو کھانے پینے کے کچھ دے دیں۔ تو اس کو میں نے 200 درہم دیا اس شرط کے ساتھ کہ دوں گا بشرطے کہ اپنا جسم میرے حوالے کر۔ اے اللہ وہ بیچاری مجبور تھی، اپنے جسم کو میرے حوالے کیا، اور میں جب اس کے قریب اس انداز سے بیٹھا کمجلسۃ الرجل، جیسے کہ مرد اپنی بیوی کے پاس بیٹھ جاتا ہے آخری مرحلے کا، تو اس نے کہا اتق اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اے اللہ واقعی تیرے ڈر سے میں چھوڑ دیا، اگر میں اور چھوڑ بھی دیا اور پورا وہ جو میں نے دیا تھا سب اس کو ہبا کر دیا، اللہ اگر یہ عمل صرف میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، تیرے خوف سے، تو جانتا ہے صرف تیرے لیے کیا، تو اللہ آج اس نیک عمل سے کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دے۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اللہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو چٹان کو ہٹا دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے دعا ختم ہوئی چٹان ایک حصہ اور اب 2 حصے سرک گئی اور 1 حصہ باقی رہی۔ اس نے بھی وسیلہ پکڑا تو اپنے نیک اعمال کا۔ چلو بھائی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر لیکن ابھی اتنی نہیں چٹان ہٹی کہ تینوں نکل سے، اب روشنی نظر آنے لگی، ہوا ملنے لگی، حوصلہ بڑھا۔ تیسرے نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو اچھی طرح سے جانتا ہے میں نے مزدور سے مزدوری کرایا تھا لیکن ایک مزدور کو مزدوری دینے لگا تو گرم ہو گیا، غصہ ہو گیا، مزدوری واپس لوٹ کر کے چلا گیا، تو میں نے بھی بلایا نہیں اس کو، مزدوری تھی، میں نے اس کو اپنے کاروبار کا راہ کاروبار بڑھے، مال سب کچھ ہے، کاروبار تجارت بہت، اس کے مال سے ہمیں فائدہ ہوا، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر مزدور آیا، اگر صاحب جو دیتے تو وہی مزدوری دے دے، تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا کہ تو کچھ نہیں ملے گا، پہلے تو مل رہا لے لینا تھا، اب اس کو اپنی بیوقوفی پر احساس ہوا، تو اللہ تعالیٰ جب دوبارہ آیا تو میں نے اس سے کہا صاحب دیکھو یہ جتنا مال تم کو نظر آ رہا ہے وہی تمہاری چھوڑی ہوئی مزدوری سے میں نے شروع کیا تھا، اس لیے بات اصل یہ ہے کہ یہ سارا مال تمہارے مالک مزدوری کے برکت سے ہے، اپنی مزدوری نہیں، ان میں سے جتنا چاہو تم لے کر کے آؤ اور جو مرضی ہو تمہاری چھوڑ کر، یہ سب تیرے مال کی برکت سے۔ بہرحال وہ بھی تھا بڑا بیوقوف، جانے لگا تو سب لے کر کے چلا گیا، یعنی ہماری محنت بھی اس نے نہیں چھوڑی، میں نے تو اس کا اتنا لحاظ کیا کہ اللہ کے بندے جتنا چاہے جو تیری مزدوری کی برکت سے ملا، اور وہ اتنا خر دماغ تھا، جانے لگا تو میری محنت دانا میری مزدوری بھی نہیں دیا، سب لے کے چلا گیا، لیکن میں نے روکا نہیں، کیوں؟ بہرحال اس کے مال سے میں نے مال کمایا تھا، اللہ تعالیٰ اگر میں نے اس مزدور کے ساتھ یہ
بھلائی اگر کی تو صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اگر تو نے قبول کیا ہے تو اس کی برکت سے چٹان کو ہٹا دے، چٹان ہٹ گئی اور ہم عارفہ تینوں باہر آ گئے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ آدمی اپنے نیکیوں اور عمل صالح کی واسطہ۔ نمبر 2، اب قرآن دیکھیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اس آیت میں بھی، یہ سورہ آل عمران کی جو آیت ہے، اس میں بھی وسیلہ پکڑا ہے نیک بندوں نے تو اپنے ایمان اور عمل۔ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا۔ اللہ ہم نے ایمان لایا، پکارنے والے نے پکارا، ہم تیرے اوپر ایمان لا چکے، تو ہی میرا رب ہے، مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان کی برکت سے ہماری مغفرت اور بخشش کر دے۔ دیکھیں یہاں نیک لوگوں نے، ابرار نے کس کا وسیلہ پکڑا؟ اپنے ایمان اور عمل صالح۔ نمبر 2، آپ وسیلہ پکڑیں، وسیلہ بنائیں، اور کیسے بنائیں؟ آپ کو کسی نیک صالح انسان پر اگر آپ سے محبت ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ اس کو اپنے سے اچھا سمجھتے ہیں، تو آپ چلے جائیں اور اس سے اپنی ضرورت کے بارے میں دعا کروا لیں کہ بھائی آپ میرے متعلق کیا کر دیں؟ دعا کر دیں۔ لیکن کن سے؟ زندوں سے۔ جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب الاستسقاء، استسقاء کہتے ہیں بارش نہ ہونے پر جب قحط پڑ جاتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے جو دعا مانگی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے استسقاء۔ حضرت عبداللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، اب بڑا شدید قحط پڑا، بڑا زبردست، ساری چیزیں سوکھنے لگی۔ لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا امیر المومنین بارش کی دعا کریں، نماز استسقاء پڑھیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط پڑتا تھا تو ہم لوگ نبی علیہ السلام سے کہتے تھے سنت یہ کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے، دعا مانگی جائے میدان میں نکل کر کے، آپ بھی نماز استسقاء پڑھیں۔ عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا، کیا کیا؟ اعلان کیا۔ یہ بہت واضح دلیل ہے، وسیلے کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے وہ حدیث سمجھے، بخاری کی روایت۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ بھائی لوگ کل میدان میں نکلیں اور نماز استسقاء پڑھی جائے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اعلان کیا این عباس عم رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کہاں ہیں؟ چونکہ اس وقت عمر میں سب سے بڑے کون تھے؟ عباس رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کے چچا۔ اب امیر المومنین کا اعلان تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، بلا یا امیر المومنین، ہاں بولی میں موجود ہوں، کہا آگے آؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے۔ نبی علیہ السلام عمر فاروق نے کہا الہ العالمین اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا۔ کھڑے ہوئے تو فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی، اللہ اکبر۔ یہ تھا وسیلہ، یہ تھا واسطہ۔ کون سا واسطہ؟ کسی نیک صالح انسان سے دعائیں کروا لینا کہ بھائی دعا کرے ہمارے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا دعا مانگی؟ اللہم انا کنا نتوسل الیک بعم، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک۔ اے اللہ جب تک کہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے
تب تک ہمارے اوپر کوئی مشکلات آتی، قحط پڑ جاتا اور بارش نہ ہوتی تو ہم لوگ نبی علیہ السلام کو واسطہ بناتے، کیا یعنی آپ سے دعائیں کرواتے. اور کبھی صحابہ کرام نے نہیں کہا اللہ نبی کے صدقے طفیل میں یا نبی کے واسطے سے ہماری دعا کو قبول کر کے بارش برسا دے اور اللہ رسول گھر میں بیٹھے ہو. نہیں، جب بھی صحابہ کرام کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، صحابہ کرام نے آ کر کے کس سے شکایت کی؟ نبی علیہ السلام سے، یا رسول اللہ قحط پڑ گیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کریں. چنانچہ سنا ہوگا جمعے کا دن قحط پڑا ہوا تھا، آپ خطبہ دے رہے تھے. شہر کے لوگوں کو ذرا قحط کا کم احساس ہوتا ہے، بعد میں ہوتا ہے. سٹی کے لوگ جو ہیں، کیوں اناج بیچنے والے نے خوب گودام بھر رکھا ہے، 2-4 مہینے وہ بیچتا رہے گا ساری چیزیں. سب سے پہلے تابڑ توڑ متاثر ہوتے ہیں دیہی علاقے کے لوگ. کیوں؟ ایک ہفتے اگر بارش نہ ہو موقع پر تو فصل سوکھنے لگتی ہے. ان کا تو فوراً ہی ان کو احساس ہو جاتا ہے، پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں. تو مدینہ المنورہ سٹی کے لوگ تو اپنے اپنے حالات میں زندگی گزار ہیں. وہ بدبو آیا دیہی علاقے کا. یا رسول اللہ، آپ خطبہ دے رہے، آپ خطبہ دے رہے، بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں لوگ، ہمارے یہاں قحط پڑا ہوا ہے، سارے مویشی مر رہے ہیں، فصلیں سوکھ چکی ہوئی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے مارے پیاس کے تڑپ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، تھوڑا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے. دیکھو یہ تھا طریقہ. نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا، اللہ مریعا مریعا، دعا مانگی. صحابہ کرام کہتے ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے شروع کر دی. آئے تھے خشکی میں اور مسجد سے جمعہ کے بعد جانے لگے تو پانی میں جو اتنے پانی، سینے بھر پانی، ٹانگوں پر پانی بھرا ہوا ہے. چلے بھائی وہ تو گزر گیا. ہفتے بھر بارش ہوتی رہی. اگلے ہفتے پھر وہ بدبو آیا. اگلے ہفتے بالکل خود میں ہی کی حالت میں، یا رسول اللہ ارے دعا کرے بارش رک جائے، سارے فصلیں تباہ ہو رہی ہے، سارے مویشی مر رہے ہیں. اللہ اکبر. اس نے اب شکایت کی کثرت بارش کی. آپ نے فرمایا اللہم حوالینا لا علینا، آپ نے وہی دعا کر دی. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بارش روک لے. اللہم حوالینا لا علینا اللہم للآقام والاوطام. اے اللہ اب شہر میں بارش نہ برسا، اب لوگ تنگ آ چکے ہیں، لیکن بارش روکنا نہیں. بارش وادیوں میں برسا، پہاڑوں پر برسا، آبادی والے علاقے جو نہیں وہاں برسا. کیوں؟ وہاں جتنا پانی برسے گا کسی نہ کسی جگہ جا کر کے وہ اسٹور ہو جائے گا. اللہم حوالینا لا علینا. صحابہ کرام کہتے ہیں دوسرے جمعے کو جو آپ نے دعا کیا تو سلام پھیرنے کے بعد جب مسجد سے نکلے تو سورج 8 دن کے بعد نظر آ رہا تھا. آج یہاں 3-3 4 مرتبہ مانگی جا رہی. کیوں؟ ضرورت ہے سب سے پہلے توبہ استغفار کرنے کی. توبہ استغفار بندہ نہیں کرنا چاہتا، بس مانگتا جاتا ہے، مانگتے جاؤ. ارے سوچنا چاہیے کہ ہاں کس بنا پر یہ قحط مسلط ہوا ہے، پہلے اس گندگی کو دور کرو. بہرحال حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی نے کہے گا اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا. اے اللہ جب تک نبی زندہ تھے بارش رک جاتی تو ہم لوگ نبی علیہ السلام سے دعائیں کرواتے تھے. ہمارے نبی دعا کرتے اور تو ہمیں سیراب کر دیتا، بارش ہو جاتی تھی. اب تو نبی ہمارے درمیان نہیں رہے. اللہ اکبر. ہاں کیا خیال ہے بھائی؟ کیا کہا جاتا؟ عمر فاروق کیا کہتے ہیں؟ اب تو نبی ہمارے درمیان. اب 2 چیزیں، اگر جیسے لوگوں کا خیال ہے کہ نبی پردہ فرما گئے ہیں باقی صاف قبر ہی میں ہیں، بلکہ ایک صاحب تو لکھتے ہیں کہ زندگی میں جو آپ کو زندگی ملی ہوئی تھی اس سے قوی زندگی اب ہے. اور حد تو یہ ہو گئی نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ. یہاں تک لوگوں نے لکھ دیا اتنی زیادتی کی
کہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی آج بھی باریاں مقرر ہیں، ہر رات ایک زوجہ آپ کی قبر میں آپ کے پاس لائی. اللہ اکبر. اگر کس نے لکھا ہے نام لے لوں گا تو سر پکڑے، ارے اتنے بڑے عالم حکیم الامت فلاں عالم اتنے بڑے آدمی یہ بات لکھے. اللہ اکبر. اٹھا کر کے دیکھو کتابیں. میرے بھائی بہت بڑی سعادتی ہے جو کہہ دیا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اگر پردہ ہی فرمائے ہوتے، جیسے آج لوگوں کو تصور ہے، تو عمر فاروق کا دماغ تو نہیں خراب تو جو اس طرح سے دعا مانگتے. کیا دعا مانگتے؟ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک. جب تک تیرے نبی ہمارے درمیان تھے ان سے ہم دعائیں کروا لیتے تھے. اگر آج کی طرح لوگوں کا عقیدہ جیسے آج ہے عمر فاروق ہوتا تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بھائی جب لوگوں کو یہاں تک لاہور سے کتاب چھپی ہوئی ہے، کبھی لائے ماشاءاللہ مبشرات ہیں اور کیا کہتے ہیں بہجت النفوس و بہجت القلوب، کیا پوچھنا ہے. کتنے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ نبی علیہ السلام ہمارے فلاں بزرگ تھے تو ان کے کمرے میں آیا کرتے تھے، اور آنے کے بعد ہمارے نبی نے کہا بھائی روزانہ ظہر کی نماز ہم ان کی ہی پیچھے پڑھتے ہیں. یہ دنیا بھر کی خرافات جو بیان کر دی گئی، اگر یہی عقیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوتا تو کیا کرتے؟ وہی مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ اے نبی آپ پھر ہمارے لیے دعا کریں. ہند پاک نے نعرے رسالت یا رسول اللہ. اللہ اکبر. کافروں کا مقابلہ ہے، مسلمانوں کی دکان جلائی جا رہی ہے، مسلمانوں کو جلایا جا رہا ہے، ان کی پراپرٹی برباد کی جا رہی ہے ہندوستان کے اندر. اور مسلمان نکلے تو چھتوں پر مقابلہ کرنے کے بجائے اللہ تو ہمیں مصیبت سے بچا لے کہنے کے بجائے نعرے رسالت، دوسری طرف نعرے غوثیہ یا رسول اللہ مدد کے لیے پہنچے ہمارے ہندوستان میں، نعرے غوثیہ یا غوث اعظم. اللہ ان کو پکارا. میرے بھی پہلی چیزیں ثابت ہو گئی کہ یہ چیزیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں تھی. اگر یہی عقیدہ ہوتا تو اس طرح سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے نہیں تھی. نمبر 2، ہمارے ہندو پاک میں لوگ تقریر کرنے لگتے ہیں تو ایک وہ جو شادی حال میں رنگ برنگ کرسی ہوتی ہے وہ تقریر کرنے والے کے دائیں جانب ہوتی ہے. پہلے تو مولوی خوب تقریر کرتا ہے گھنٹوں، ممکن ہے کہ 4 بجے تک صبح کرتا رہے، اور جب آخری تقریر ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں بھائی بس یہ کرسی ہے اس پر لال چادر ڈال دی گئی، مصلی ڈال دیا. کیا بھائی اللہ کے رسول کی آمد ہو رہی ہے اب کھڑے ہو جاؤ. اگر حاضر اور ناظر کا عقیدہ ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے دعا مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ نے کیا دعا مانگی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا یا رسول اللہ یا اللہ. عمر فاروق کی دعا اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا. اے اللہ جب تک نبی زندہ تھے بارش نہیں ہوتی تو ہم نبی سے دعا کرواتے تھے، لیکن جب نبی دنیا سے چلے گئے ہمارے درمیان نہیں گئے تو انا نتوسل بعم نبینا. اب نبی سے دعا نہیں کرواتے بلکہ نبی کے چچا ہمارے درمیان عباس موجود ہے، ان سے دعا کرواتے ہیں. پھر دعا بھی کیسے کروائی؟ فاسقنا، سفارش بھی کریں اے اللہ یہ نبی کے چچا دعا مانگے تو برائے مہربانی ان کی دعا کو قبول کر کے ہم کو سیراب کر دینا. عمر فاروق وسیلہ بھی بنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ان کی اب ان کو دعا کرنے کے لیے ہم پیش کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اللہ یہ چچا نبی کے دعا مانگے تو ان کی دعا کو قبول کر کے ہم کو سیراب کر دینا. یہ وسیلے کا دوسرا طریقہ ہے. کیا کسی نے صالح اپنے مخلص دوست احباب بڑے بزرگ سے آپ اپنے حق میں جو جائے دعا کروانا چاہے دعا کروائیں. کیوں؟ شریعت سے یہ چیز ثابت ہے. یہاں تک کہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نقل کرتے ہیں
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ جب جانے لگے عمر فاروق دعائیں لے لی، جب جانے لگے تو آپ نے فرمایا یا اخیا اللہ اکبر اشرکنا فی شیء من دعائک، میرے بھائی عمر تم مکہ جا رہے عمرہ کرنے کے لیے، اپنے لیے دعا کرو گے؟ اشرکنا فی شیء من دعائک، ہم اللہ کے نبی مجھ کو بھی یعنی اے عمر مجھ کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لینا۔ اللہم آت محمدا الوسیلۃ آگے والفضیلۃ، آپ نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں جنت میں اللہ نے ایک اعلیٰ درجے کا مقام رکھا ہے جس کا نام وسیلہ ہے، اور ایک ہی بندے کو ملنے والا ہے، دو چار کو نہیں ملے گا۔ تو تم لوگ ہمیشہ دعا مانگنا کہ اللہ تعالیٰ وہ درجہ مجھے کو عطا کر دی۔ اسی لیے ہمیشہ وضو کی جو دعا ہے، ہر مسلمان جو وضو کرتا ہے کیا مانگتا ہے؟ اللہم آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ۔ اذان کے بعد دعا کرتا کیا مانگتا ہے؟ اللہم آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا، یعنی اللہ اکبر، یہ تو نبی علیہ السلام بھی امتیوں سے اپنی لیے دعا کرواتے ہیں۔ آپ اللہ جانتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کر دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اہل و دعا نہیں ہے، دعا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے، اور کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو ایک دوسرے کی دعا سے آپ اپنے کام کو اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلہ بنائیں، اور کسی بھی مرد مومن نیک صالح سے اپنے مخلص ساتھی سے کہیں کہ آپ بھائی ہمارے حق میں دعا کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اور نہیں مر جانے کے بعد سارے مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا؟ اپنے مومن بھائی کے حق میں دعا کرو، مغفرت اور بخشش۔ نمبر تین انسان دعا مانگے تو اللہ تعالی کے ذات و صفات کا حوالہ دے، اللہ تعالی کے ذات و صفات کا حوالہ دے، جیسے اللہم مالک الملک، اللہ اکبر، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، رحمان الدنیا ورحیمہما تعطی من تشاء منہما وتمنع من تشاء، ارحمنی رحمتا تغنی بها برحمتک عمن سواک۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس مرد مومن کے اوپر پہاڑوں کے برابر بھی قرض لگ چکا ہو اور مقروض ہو گیا ہو، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو اور ادائیگی کی کوئی شکل نہ نکل رہی ہو، اگر مرد مومن اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کو ادا کرا دے گا۔ اور صحابہ کرام نے کہا ہم نے پڑھ کر کے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے قرضے کو ادا کرایا۔ دعا کیا پھر ذرا سنو، اللہم مالک الملک، اس میں سارے اللہ تعالیٰ کے صفات کا حوالہ دیا گیا ہے، ذات و صفات اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا۔ اللہم مالک الملک، اے اللہ سارے بادشاہوں کا، ساری کائنات کا بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء، تیری ذات ہے جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، وتنزع ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے۔ پورے چلے جائیں، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہ تو عز من تشاء، جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کی جا رہی۔ پھر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، پھر رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما، رحمان الدنیا والآخرہ،
دنیا کا بھی رحمان ہے اور آخرت کا بھی رحمان ہے. تمنع من تشاء منہما، جس کو چاہے دنیا اور آخرت میں اپنے رحمتوں سے نواز دے. وتمنع من تشاء، اور جسے چاہے اپنی رحمتوں سے دنیا اور آخرت میں تو محروم کر دے. بات ہو گئی نا. اب ذرا دیکھیں، ارحمنی رحمتن، ابھی تک اللہ تعالیٰ کی ساری خوبیاں مرد مومن بیان کر رہا تھا، ابھی اپنے لیے کچھ مانگا نہیں. پھر ذرا غور کرو. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ سے کچھ مانگا نہیں، بس اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی کر دے. اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کرتا جا رہا ہے. اتنی لمبی خوبیاں، ابھی بندے نے اپنا مقصد رکھا ہی نہیں. کیا پھر آگے؟ رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما، کچھ مانگا بھی نہیں. سب اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان ہو رہی. رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تمنع من تشاء منہما تعطی من تشاء منہما وتمنع من تشاء. اللہ اکبر. اتنے جملے استعمال کیے، لیکن سارے جملوں میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. اب مسکین اپنی فریاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری خوبیاں بیان کر دے. بچہ ارحمنی رحمتن، اے اللہ ہم تو قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں، اب جابر ہونے کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی ہے. ارحمنی رحمتن، اللہ میرے اوپر ایسی مہربانی کر جا کہ تیری مہربانی کے بعد پھر کسی اور کا محتاج ہے. یہ وسیلے کا تیسرا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو جو کچھ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعے اس کی ایک مثال دیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے صفات، اس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ارحمنی رحمتن تغنینی بہا برحمتک عمن سوا، یہ قرض ادا کرنے کی بہت ہی بہترین دعا ہے. تو یہ وسیلے کے 3 طریقے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے مشروع وسیلہ. کیا؟ مشروع وسیلہ. ان مشروع وسیلوں کو چھوڑ کر کے ایک نیا وسیلہ اختیار کر لینا اور یہ کہہ دینا، سمجھانا کہ ہاں اب بغیر اس وسیلے کے دنیا میں کوئی کامیاب، یہ میرے بھائی شریعت میں اور اسلام میں جاتی ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. میرے خیال سے اب وسیلے کی بات تو کافی حد تک آ گئی. اب یہاں ایک چیز اور آئی ہے، بہت ہی اہم ہے، اس کو بھی ذرا سمجھنا. یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 57 میں، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، آگے ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی، جو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے والے لوگ ہیں، ان کی اس آیت میں ایک بڑی اہم خوبی بیان کی گئی. وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید کرتے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ایمان یہی ہے جو یہاں بیان کیا گیا. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اسلاف کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت جو اسلاف ان کا ایک اصول ہے، یہ اسلامی اصول، الایمان بین الرجاء والخوف. بہت ہی ضروری چیز ہے، اس پر آج یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئی. الایمان بین الرجاء والخوف. ایمان، مرد مومن کا ایمان جو ہے وہ خوف
اور امید کے بیچ میں ہوتا ہے. ارے بات سمجھ میں؟ الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کی امید، ان دونوں چیزوں کے درمیان مومن کا ایمان ہوتا ہے. ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ کے متعلق بدگمانی کا سورہ یوسف کی آیت کھولیں. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. اس آیت کو کھولیں. اب قرآنی آیات سے اس کو سمجھو. اللہ نے فرمایا یہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ، یہ ہمارے نبی حضرت عزیر، ہماری یہ محبوب بندی حضرت مریم، جن کو تم مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، وہ بھی ہمارے عذاب سے کبھی نڈر اور بے باک نہیں تھی. ہر وقت وہ بھی ہماری رحمتوں کی امید رکھتے تھے اور ہمارے عذاب سے ہمیشہ آئے. اب پہلے دیکھیں امید کیا. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید نہیں کرتے رہیں گے تو بدگمانی میں مبتلا ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے متعلق جو بدگمانی کرے اس کا ایمان ختم. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید رکھنا چاہیے، کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس نہیں. کیوں بھائی؟ اللہ شادی کیا انسان، یہ بالکل ہمارے ساتھ گزرا ہوا واقعہ. ایک بیٹی ہوئی، دوسری بیٹی ہوئی، رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ کر کے بیٹھ گیا. اللہ اکبر، کیا ہوئی؟ ایک. اور ابھی عمر کیا 25 سال اس کی ہے، 18 سال بیوی کی ہوگی، لیکن 2 بچے لگاتار پیدا ہوئی تو دونوں بچیاں. رمضان کا روزہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ روزہ ہم رکھیں، نماز ہم پڑھیں، ہم کو ایک بیٹا نہیں دے سکتا. تو نعوذ باللہ من ذالک، میں نے کیا بگاڑا تھا کہ دوسری بھی بیٹی تو نے دے دی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوسی، بدگمانی. جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہوا بدگمانی میں وہ اترا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کیا اسلام سے وہ. حضرات سوچے اگر وہ انسان جاہل نہ ہو، معمولی سے اگر دین کا سب کی سمجھ رکھتا تو کبھی 2 بیٹیوں سے ناراض ہو، 2 بیٹیوں کے پیدا ہونے پر اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے کہتا اللہ روزہ کر کے کیا تو نے دیا، نماز میں نے پڑھا کیا تو نے دیا، ایک بیٹا ہم کو نہ دے پایا. تو اللہ اکبر. میرے بھائی ہم نے کہا اللہ کے بندے ابھی تجھے کیوں اتنی جلدی مایوسی، کیا پریشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے کبھی ہمارے استاد تھے، اللہ اکبر، ایک بیٹی پیدا ہوئی شیخ الحدیث کے پاس گئے، استاد تھے، الحمدللہ برکت دی، اللہ بڑی برکت کی دعا دی. دوسری پھر استاد کے بعد میں استاد ہند پاک سب سے بڑا شیخ الحدیث مبارک پوری رحمت اللہ علیہ، تقریباً 50 کلومیٹر کا سفر کر کے شیخ الحدیث کے پاس. تیسری بیٹی ہوئی، یہاں تک کہ 9 بیٹیاں ہوئی. کتنی؟ لیکن استاد سے بڑے مانوس تھے گئے تو سوچتے ہیں کہ اب کی استاد دعا نہ دے، اب کی استاد دعا نہ دے. استاد کا مقصد یہ تھا کہ حوصلہ افزائی اللہ کی بندے، اللہ برکت دیے، برکت ہوتا کہ انہی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت والا. کہتے ہیں 11 بیٹیاں ہوئی، 11 کے بعد بیٹا پیدا ہوا. لیکن اگر انسان کا عقیدہ خراب ہو تو پتا نہیں اتنی بیٹیوں کے ہوتے ہوتے کتنی بدگمانیاں اللہ تعالیٰ سے پیدا کر. تو بھائی بدگمانی نہیں پیدا ہو، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید. حضرت یعقوب علیہ السلام بھائیوں نے کہا یوسف کو تو کنویں کے اندر گرا دیا جائے، اور پرندہ ذبح کیا، خون قمیص میں لگایا، وجاؤ ورا قمیص ہی بدم کذب، جھوٹا خون لگا کر کے شام کو آنسو بہاتے ہوئے آئے. کیا ہوا؟ ہم تو کتنی بھی بات سچی گئے، لیکن آپ کو تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ میری باتوں پر یقین
वमा अंत बिमुमिन लना, हम कितने सच्चे हैं लेकिन आप मेरी बात पर यकीन नहीं, हमको झूठा यकीन। क्या हुआ? असलिन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु, हम लोग रेस लगाने के लिए, दौड़ने के लिए चले गए। यूसुफ को अपने सामान जहाँ कपड़े उतार के रखे तो वहाँ बैठा दिया था। भेड़िया आया, यूसुफ को खा गया। और सबूत के लिए देखें, कमीज में खून लगा हुआ है, कमीज। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा बल सव्वरत लकुम अनफुसुकुम या याकूल, अरे बेवकूफो, बल सव्वरत, इसे मामला नहीं है, इसको तुमने अपने से कुछ गढ़ा है। और ना भेड़िया इतना शरीफ नहीं था कि बेटे को तुम ले जाता और उसका कमीज निकाल के रख जाता। समझ गए ना? अरे बेवकूफी जाहिर है, बेवकूफी जाहिर है कि वो भेड़िया कितना हमारे ऊपर मेहरबान था कि बेटा तो खा डाला और बेटा जो कमीज पहना तो उसको शराफत के साथ निकाल करके तुम्हारे हवाले के ले जाओ, बेटे के बाप को दे देना। बल सव्वरत लकुम अनफुसुकुम, सब चले। बहरहाल कोई सुराग नहीं यूसुफ कहां है। फिर जमाना गुजर गया, यहां तक कि जो छोटा भाई था उसको भी लोगों ने गंवा दिया। और क्या कहा? वो चोरी में पकड़ा गया, बिन्यामीन चोरी पकड़ा गया, मायूस हो गए। लेकिन हजरत याकूब, इतना लंबा अरसा गुजर गया, कहते क्या है? या बनी यदहबू फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखीह, ऐ मेरे प्यारे बेटो क्यों घर बैठे हो, जाओ यूसुफ और उसके भाई दोनों को ढूंढो, पता लगाओ। भाइयों ने क्या कहा? ये बूढ़ा सठिया गया है, अभी तक यूसुफ को भूला। अल्लाहु अकबर। और याकूब नबीउल्लाह क्या कहते हैं? ऐ मेरे बच्चों, या बनी यज़हबू, मेरे बच्चों जाओ, फतहस्ससू यूसुफा, पता लगाओ, ढूंढो यूसुफ को और उनके भाई को। और अब भाई क्या कहते हैं? अरे इतने जमाने तक अभी यूसुफ के पीछे ही तुमने नहीं छोड़ा। आगे क्या है? वला तयअसू मिर रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमतों से मायूस ना हो। क्यों? इन्नहु ला ययअसु मिर रौहिल्लाह इल्ला कौमुल काफिरून, चूंकि अल्लाह ताला की रहमतों से मायूस काफिर हुआ करता है, मोमिन कभी मायूस। ए भाई, एक मुल्क अगर चला गया दूसरा भी गया, बड़ा खसारा हुआ। अभी तो दो ही है, बहुत सारी दुनिया है, इतनी जल्दी मुसलमान क्यों मायूस हो गया? अल्लाह ताला की मदद कब आएगी आखिर? गैर गाली बातें जा रहे हैं, मुसलमान मुल्कों पर कब्जा करते जा रहे हैं, पेट्रोल छीनते जा रहे हैं, बमबारी होती रही है। अल्लाह ताला क्या कर रहा है जो अभी तक इन काफिरों के साथ कोई कार्रवाई नहीं किया? यही तो है इम्तिहान का मौका। ला तयअसू मिर रौहिल्लाह, तो खबरदार, अल्लाह ताला की नुसरत और मदद और मेहरबानियों से कभी मायूस न होना। क्यों? मोमिन मरते दम तक अल्लाह ताला की रहमतों से मायूस नहीं होता, और काफिर कभी अल्लाह ताला की रहमतों की उम्मीद नहीं करता। इसीलिए अच्छा, ये तो है, अगर अल्लाह ताला की रहमत को उम्मीद नहीं करेगा इंसान तो क्या होगा? बदगुमानी करेगा, और बदगुमानी मुब्तला होगा अल्लाह ताला के मुताबिक तो ईमान खत्म। और दूसरी क्या? वयखाफून अज़ाबा, और दूसरी खूबी इनकी क्या है? वो अल्लाह ताला के अजाब से बराबर डरते रहते हैं। क्या करते हैं? अल्लाह ताला के अजाब से डरते हैं। और अल्लाह के अजाब से कौन डरने वाले? तज़किरा किनका चल रहा है भाई? हजरत ईसा, हजरत उज़ैर, हजरत मरियम, कल तफसील गुजर चुकी है। अल्लाह ताला के फरिश्ते, ईमान लाने वाले जिन, ये अंबिया, रसूल, पैगंबर, वली, जिन, फरिश्ते, ये सब के सब किससे डरते रहते हैं? वयरजून रहमता। तीन काम अल्लाह ने बयान किया। नंबर एक, अल्लाह ताला का तकर्रुब हासिल करने के लिए हर वक्त तो कोशिश करते रहते हैं आमाल हसना के जरिए। नंबर दो, वयरजून रहमता, अल्लाह ताला की रहमतों की उम्मीद रखते हैं। नंबर तीन, वयखाफून अज़ाबा, और अल्लाह ताला के अजाब से ये लोग हर वक्त डरते रहते हैं। अल्लाहु अकबर।
آپ نے کبھی سنا نہیں کہ آخر نبی علیہ السلام اللہ اکبر جب نماز پڑھتے کہیں عذاب والی آیت آ جاتی، جہنم کا تذکرہ آ جاتا، تو صحابہ کرام کہتے ہیں آپ اس طرح سے پھوٹ پھوٹ کر کے روتے کہ آپ کے سینے مبارک سے اس طرح سے آواز نکلتی کاذیز البرجل، جس طرح سے کھانا پکانے کے لیے پتیلی چولہے پر رکھو اور چولہے اور پتیلی کا ڈھکن بند کر دو تو اندر سے جب بھاپ نکلتی ہے تو جو پتیلی میں آواز ہوتی ہے، ایسے ہی آواز ہم لوگ نبی علیہ السلام سینے مبارک سے سنا کرتے تھے۔ اتنا رونا، صرف ایک آیت سورۃ المائدہ کی کہ ساری رات نبی علیہ السلام روتے رہ گئے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو تیرے، اگر عذاب تو تیرے بندے ہیں، اگر معاف کر دے تو کوئی تیرے خلاف کھڑا ہونے والا۔ یہ ایک آیت میں ساری رات روتے رہے اور نبی علیہ السلام اسی ایک آیت کو پڑھتے رہے۔ کیوں؟ جو جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ ولی ہوگا، جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ اتنا آپ روئے سورۃ المائدہ کی آیت پڑھ کر کے کہ بعض روایتوں میں آیا کہ جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ذرا جاؤ جبرائیل امین دیکھو محمد آج اتنے کیوں رو رہے ہیں رات بھر، اللہ اکبر، دنیا میں کوئی اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتا، جاؤ ذرا دیکھو ساری رات آج محمد روتے رہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ فرمائے جانتا ہوں لیکن تم جاؤ پوچھو۔ جبرائیل امین آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، آپ کے رب نے ہم کو بھیجا کہ آپ سے پوچھوں، اور اللہ جانتا ہے لیکن ہم کو بتانے، ہم کو پوچھنے کے لیے بھیجا کہ اس ساری رات ہمارے نبی ان تعذبہم فإنہم عبادک، سورۃ المائدہ یہ آیت پڑھ کر کے ساری رات کیوں روتے رہے؟ جبرائیل امین آئے، پوچھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ ارے یہ تو عیسیٰ کی امتی تھی، مجھے فکر ہے کہ میرے امتیوں کا کیا ہوگا، میرے امتیوں کا کیا ہوگا، ساری رات مجھے رونا رہا یہ۔ جبرائیل امین گئے، کیونکہ پتا چل گیا نا، اللہ کو معلوم تھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ جبرائیل امین آئے، پوچھے، وہ بھی واپس چلے گئے۔ اللہ نے پوچھا کیا ہوا جبرائیل، کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ ان کو تو اپنی اور اپنی امتیوں کی فکر لگی ہوئی ہے، اسی چیز کو یاد کر کے اس آیت پر ان تعذبہم فإنہم رو رہے تھے۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، آپ جائیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں انی لا اسوءک فی امتک، اے نبی آپ کو خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی امتیوں کے بارے میں کبھی برا وقت نہیں دکھلائے گا، آپ کو کوئی آپ کے امتیوں کے ساتھ حشر کے میدان میں اللہ وہ سلوک کبھی نہیں کرے گا جس سے آپ کو تکلیف ہو، بشرطے کہ امتی ہو۔ کون سی امتی بھائی؟ جو ایمان پر قائم، جو بے ایمان ہو جائے پھر وہ تو گیا ہی گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بات چل رہی تھی وَيَخَافُونَ عَذَابَ، نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان من الکبائر، ان من الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ الیاس من روح اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہونا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انسان نہیں ڈرے گا، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوگا تو کیا نکلے گا بھائی؟ ہو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوگا، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو برائیوں سے روکنے والی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھنا، جس انسان کے دل میں، جو انسان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو امید نہیں رکھے گا، وہ بدگمانی میں مبتلا ہو کر کے اسلام سے خارج ہوگا، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈرے گا
وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے باک اور نڈر ہو کر کے دنیا کا ہر برا کام وہ کرے گا، وہ طاغوت بن جائے گا، سرکش بن جائے گا، باغی بن جائے گا۔ کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں نہیں ہے تو اب اس کو کوئی برائیوں سے روکنے والی چیز ہے ہی نہیں۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں نزدیک کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس، اور نمبر 2 نا امید، مایوسی۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ کبیرہ ہے والامن من مکر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بالکل نڈر اور بے باک ہو جائے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نڈر اور بے باک ہوگا تو کبھی بھی وہ نیکی کی راہ پر نہیں ہوگا۔ اور ہمارے اور آپ کے سامنے مثال عیسائیوں کی موجود ہے، چھوڑ دو ہندوؤں کو، چھوڑو صرف عیسائیوں کو لے لو۔ عیسائیوں کو کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈر باقی نہیں رہ گیا۔ کیا خیال ہے؟ اگر ڈر باقی ہوتا تو ظالم یہ تھوڑی کہتا کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا تھا۔ کوئی نبی تو نہیں اللہ تعالیٰ کی وہی اس کے اوپر نازل ہو، لیکن جو چاہے گا جھوٹ بولے گا۔ اللہ نے ہم کو 3 چیزوں کا حکم دیا تھا، تینوں کو ہم 2 کر دیا، ایک ہمارا باقی۔ یہ تو ہے گا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر جب عیسائیوں کا یہ عقیدہ بن گیا، عیسائیوں کا عقیدہ بن گیا کہ کچھ بھی کر ڈالو اب اللہ تعالیٰ تم کو سزا نہیں دے گا۔ کیوں؟ اگر عیسائی بن جاؤ، جتنے گناہ کرو، جتنی برائیاں کرو، خنزیر کھاؤ، شراب پیو، زنا کرو، چوری کرو، عورتوں کو بہانا روڈوں پر گھلاؤ، اور پابندی لگا دو، ایسا کلب ہے کہ اس کے اندر کپڑا پہن کر کے جانے کی اجازت نہیں ہو، نہ کتے بچے، نہ گھوڑے بچے، نہ گدھے بچے، ساری چیزیں آزاد۔ اتنی گناؤنی حرکت میں کہتا ہوں جو کسی ملک کا جانور بھی نہیں کرتا، وہ عیسائی گھناؤنا عمل کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ صرف ایک چیز پر، کیونکہ ان کے دلوں میں اب اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا کوئی ڈر نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا جو مرضی ہو کر ڈالو، سارے گناہ جو کرو گے اس کے کفارے میں عیسیٰ سب سولی پر لٹک چکے ہیں۔ یہی عقیدہ ہے نا۔ جب کوئی قیامت کا ڈر، جب کتاب کا ڈر، قبر کے عذاب کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا ڈر جب دل میں رہ ہی نہیں گیا تو دیکھ لیں حرکتیں وہ عیسائی کرتے ہیں جو جانور بھی شرماتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہودیوں کے ذہن میں صرف ایک بات آئی، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات ان کے دلوں پر اثر نہ ہوئی۔ مدینہ المنورہ میں داخل ہوتے ہی جب عیسائیوں کو دعوت دی گئی تو عیسائیوں نے کیا کہا؟ بس ان پڑھ نبی ان پڑھوں امی قوموں کو پڑھائے، قلوبنا غلف، ہمارے پاس بہت علم ہے، ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں، محمد کے لائے ہوئے علم کی کوئی ضرورت ہمارے لیے۔ اللہ اکبر! یہودی ایمان کیوں نہیں لائے؟ آخری نبی کا کفر کیوں کیا؟ قرآن کا کفر کیوں کیا؟ صرف اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر ان کے دل و دماغ سے نکل چکا۔ کیا؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ اور اگر تیسری مثال نہ چاہتے ہو ابھی تم کو بتاتا ہوں، ہمارے ہند پاک میں اگر ایک نہیں ایک بہت بڑی تعداد ہے نہ روزہ رکھے گا، نہ نماز پڑھے گا، نہ حج کرے گا، نہ زکات کرے گا دے گا، دنیا کے ساری برائیاں کرتا ہے، اس امید پر کہ پیر بابا ہمیں بخشوا دیں گے۔ کیوں؟ اب اس کو کوئی ڈر اپنے بارے میں نہیں ہے، اس لیے سوچتا ہے جو مرضی ہو کرو۔ باقی رہی اوپر والی بات تو یہ ہم نے ایسے پیر کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے کہ اللہ نے اس کو گارنٹی دے جس نے تجھ سے بیعت کیا اس پر کوئی حساب کتاب۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس نظریے کا حامل ہے ہمارے ہندوستان کے اندر۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ،
رحمتوں کی امید اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر. جب انسان کے دل میں یہ دونوں چیزیں ہوگی تبھی انسان صراط مستقیم پر ہوگا. ان دونوں میں سے ایک چیز اگر نکل گئی تو انسان صراط مستقیم سے ہٹ جاتا. اس لیے میں نے کہا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ الایمان بین الرجاء والخوف. ایمان صحیح جو ہے وہ ایک خوف اور امید دونوں کے بیچ میں ہے. یدعوننا رغبتا ورحمہ. اللہ کے بندے اللہ کو پکارتے ہیں رغبتا ورحمہ. ایک طرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے, دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید رکھتے ہوئے. یہ ہے ایمان. ورنہ اگر نڈر ہو گئے تو افامن اہل القری, یہ دیکھ لو افامن اہل القری سورہ اعراف, افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون. یہ شہر کے لوگ دن رات برائیاں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑ رہے ہیں, سارے منکرات اور محرمات کو عام کر رہے ہیں, یہ توبہ نہیں کرتے. کیوں؟ افامن اہل القری, گاؤں کے لوگ نڈر ہو گئے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا. حالانکہ یہ ان کی خوش فہمی ہے. افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون. حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ ہے, اتنی حرام کاریاں انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ جب یہ رات کو سوئے ہوئے ہوں تو عذاب آ جائے, ان کو بستر سے اٹھنے کی بھی نوبت نہ آئے. سونامی کس وقت آیا تھا؟ کتنے بجے کتنے منٹ پر آیا تھا بھائی؟ ابھی زلزلہ کس وقت آیا؟ اللہ اکبر. کتنا؟ اب آمن اہل القری, کیا گاؤں کے لوگ اس بات پر مطمئن ہو گئے ہیں کہ ہمارا ایاتیہم باسنا ضحا, کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر کس وقت آئے؟ چاست کے وقت 9, 9:30, 10 بجے آ جائے دن میں. وہم یلعبون, جبکہ وہ کھیل کود کاروبار میں لگے ہوں. کھیل کود کرنے والے کھیل کود میں ہوں گے, گراؤنڈ کے اندر ہوں گے, مارکیٹ والے مارکیٹ میں ہوں گے, مزدور روڈوں پر کھڑے ہوں گے, مزدوری کا انتظار کرتے ہوں گے. عذاب آئے گا, کسی کو پلٹ کر کے آنے کی نوبت نہیں آئے گی. یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نڈر ہو جائے, بے باک ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ کا ڈر دے نکل جائے. اسی لیے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہو, اور جتنی امید ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر ہو. اللہ اکبر. معاملہ بڑا, سال بھر 11 مہینے نماز نہیں پڑھتا, رہتا ہے بے نمازی. کیا بات ہے بھائی؟ اور اگر کہیں کسی خطیب نے ذرا زیادہ سختی کے ساتھ دبا کر کے دے دے کہ ہاں بے نمازی کا حشر بہت برا ہوگا, حدیثیں یہ ہے, تو کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب جتنا بے نمازیوں کو ڈرا رہے ہیں, اللہ اتنا ظالم اپنے بندوں پر. یہ سب سنائے باتیں لوگوں کو سوال پر ایسے. میرے بھائی نہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر بھی ہو. ادھر اللہ کے رسول اور انبیاء علیہم السلام صالحین ڈرتے بھی ہیں, اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید بھی رکھتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا, یقیناً آپ کے رب کا عذاب ہے بھی ایسا کہ اس سے ہمیشہ ڈرنا. نبی عبادی, اور یہی وہ ایمان ہے کہ جس کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا, نبی عبادی, ہمارے نبی آپ میرے ان بندوں کو بتا دیں, نبی عبادی, ان کو آپ بتا دیں کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے اور میں بہت غفور الرحیم ہوں. ایک ہی ساتھ نبی عبادی, آپ میرے بندوں کو کہہ دیں کہ میں غفور الرحیم ہوں, وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ, اور یہ بھی سنا دے کہ عذاب بھی ہمارا بہت ہی سخت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہمیشہ ہم کو ایمان
کے ساتھ ساتھ خوف اور رحمت کی بھی امید توفیق عطا کرے. باقی انشاءاللہ کل اقول قولی ھذا واستغفر. ہاں پرسوں کل جمعہ ہے انشاءاللہ پرسوں